شب قدر کے بارے میں برسوں سے آپ اور ہم سنتے آئے ہیں کہ یہ وہ مبارک شب ہے کہ اس شب میں رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اور اس ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل قرار دیا۔ یہ میری آپ کی یا کسی اور کی بات نہیں بلکہ نص قطعی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ سرکار کی خدمت میں بنی اسرائیل کے بعد عبادت گزاروں کا تذکرہ آیا۔ ان میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے 1000 مہینوں تک شب بیداری کی، بعضوں نے 1000 مہینوں تک دن میں روزہ رکھا اور جہاد کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو رحمتوں کے حصول میں اور برکتوں کے حاصل کرنے میں سب سے زیادہ پیش قدمی کیا کرتے تھے، محبوب پاک سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یہ 1000 مہینوں تک عبادت کرنا اور 1000 مہینوں تک جہاد کرنا اور 1000 مہینوں تک شب بیداری کرنا جن مقدس لوگوں کو نصیب ہوا ہے ان کی عمریں طویل تھیں، لیکن ہماری عمریں کم ہیں، ہم ایسا اجر اور اتنا ثواب کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اتنے میں جبریل امین تشریف لائے، سلام عرض کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اور آپ کے پیارے صحابہ کی گفتگو سن لی۔ ارشاد فرمایا کہ سابقہ زمانے میں جن لوگوں نے 1000 مہینوں تک عبادت اور ریاضت کی، مجاہدہ کیا، شب بیداری کی، روزہ رکھے اور اپنے نفس کا تزکیہ کیا، 1000 مہینوں تک انہوں نے کیا ہے، لیکن اے محبوب آپ ہمیں محبوب ہیں اور آپ کی خاطر آپ کی امت بھی ہمیں محبوب ہے۔ اگر آپ کی امت شب قدر میں ایک رات جاگ کر عبادت کر لے تو 1000 مہینہ تو کیا، 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ مہینوں کا اجر و ثواب ہم اس کو عطا کریں گے۔ رات ایک ہے لیکن نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں جو ہم کو عطا ہو رہی ہیں، یہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا صدقہ اور طفیل ہے۔ مجھ کو جو بھی ملتا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ کا تصدق ہے، آپ کا اتارا ہے۔ کل مخلوق کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اور اتارا دیا جا رہا ہے، لیکن اہل ایمان خاص طور پر اس نعمت غیر مترقبہ کے حقدار ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ایسا منسوب فرمایا کہ اپنے محبوب کی خاطر ان کے لیے بے انتہا سہولتیں اور بے انتہا رحمتیں اور برکتیں مقرر فرمائی اور ان کی معمولی عبادتوں پر زیادہ اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جس میں سرکار نے اپنی امت کی مثال پیش فرمائی، کہا کہ دیکھو بعض ایسے لوگ ہیں جو صبح سے دوپہر تک کام پر لگتے ہیں، ان کو مزدوری پوری دی جاتی ہے۔ بعض ایسے ہیں جو دوپہر سے عصر تک کام کرتے ہیں، ان کو بھی اجر پورا دیا جاتا ہے، لیکن بعض ایسے ہیں جو صرف عصر اور مغرب کے درمیان کام پر لگتے ہیں، ان کو اجر 2 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ بتاؤ سب میں زیادہ نفع میں کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، سب میں زیادہ مزے میں تو وہ لوگ ہیں جو عصر سے مغرب تک محنت کرتے ہیں اور اجر بھی ڈبل پاتے ہیں۔ کہا کہ میری امت کی یہی مثال ہے کہ ان کی عبادتیں کم ہوں گی اور ان کی محنت کم ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بے انتہا اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور زیادہ محنت کرنے والوں سے بھی زیادہ ان کو ثواب دیا جائے گا۔ یہ سب صدقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ خود رمضان المبارک جیسا عظیم المرتبت مہینہ یہ بھی ہم کو حضور کے طفیل میں عطا ہوا، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض تھے اور میری امت پر بھی روزے مولا نے فرض کیے ہیں، ان کے روزوں کی نوعیت الگ تھی اور میری امت پر جو روزے فرض کیے گئے ہیں ان کی نوعیت کچھ اور ہے۔ ان کا حاصل یہی ہے کہ تزکیہ ہو اور احتساب نفس آدمی کر لے، لیکن سن لو کہ میری امت کے روزہ داروں کو 5 ایسی نعمتیں اور خصوصیتیں عطا کی گئی ہیں جو سابقہ کسی بھی نبی کی امت کے روزہ داروں کو نہیں دی گئی۔ فرمایا کہ سب سے پہلی نعمت اور خصوصیت یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی شب آتی ہے
تو رب تبارک و تعالیٰ تمام سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں جو عبادت میں خلل اندازی کرتے ہیں۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ روزہ داروں کے لیے سمندر کی مچھلیاں اور حشرات الارض دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا تیسری خصوصیت میری امت کے روزہ داروں کو یہ عطا کی گئی ہے کہ ان کے نیکیوں کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے، نوافل کو فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرائض کا درجہ 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرمایا چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ روزہ داروں کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ قابل قدر ہے۔ اور پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی اخیر شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ میری امت کے تمام روزہ داروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ پھر اسی مبارک مہینے کے اخیر عشرے میں شب قدر ہے۔ اس کے تعلق سے احادیث میں آیا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو تم تلاش کرو رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی تاخراتوں میں، اور فرمایا کہ جس کو اس ایک رات کی عبادت نصیب ہو گئی تو سمجھو کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ وہ رحمتیں فرمانے والا اور اپنے بندوں پر 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے۔ ہماری توبہ پر، ہمارے استغفار پر، ہمارے اس کے بارگاہ میں رجوع ہونے پر اگر وہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے تو اس کی شان کریمی سے کچھ بعید نہیں۔ حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں ارشاد وارد ہوا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ برکت والی رات اور اس کی برکتیں ہم صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت ہی کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ساری رحمتیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری شفقتیں صرف انہی لوگوں سے وابستہ ہیں جو صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہیں۔ جیسا کہ حدیث افتراق امت بارہا آپ نے سنی، سرکار فرماتے ہیں کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، جن میں سے 72 فرقے ناری ہوں گے، ایک فرقہ ناجی ہوگا، ایک ہی فرقہ نجات پانے والا ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نجات پانے والے گروہ کی کوئی علامت یا نشانی بیان فرما دیجئے۔ تو ارشاد ہوا ما انا علیہ واصحابی، یعنی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلیں گے وہی اہل سنت ہوں گے، وہی نجات پانے والے ہوں گے، اور رب تبارک و تعالیٰ ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا۔ تو یہ سارے اجر و ثواب کے وعدے صحیح العقیدہ اہل ایمان ہی سے ہیں۔ اگر کوئی بدعقیدہ آدمی محنت کرے، جستجو کرے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ جو جگہ ایمان کی ہے اسی مقام پر ایمان نے اگر اپنا ظہور نہ کیا ہو اور ایمان پیدا نہ ہوا ہو تو اعمال کیا اس کو نفع پہنچا سکتے ہیں۔ تو آج کی شب کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے امتیوں کے لیے ایک عظیم نعمت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک رات میں روح الامین نازل ہوتے ہیں اور ہماری طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو لوگ ہماری بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں تو ان کو ہم ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی بے انتہا رحمتوں اور برکتوں سے بھی مالا مال کرتے ہیں۔ لیکن شرط یہی ہے کہ اس شب قدر میں جب کہ قرآن نازل ہوا تو صاحب قرآن سے بھی ہمارا ربط و تعلق ضروری ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کے نزول کا جشن ہے، سالگرہ ہے، لیکن قرآن پاک سے پہلے رسول پاک علیہ السلام کو سمجھنا اور جاننا ہوگا، جیسا کہ کلام پاک کی آیت میں آتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کیا گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ اگر قرآن پاک کو سمجھنا ہے تو محمد الرسول اللہ کے انوار اور ان کے محبت کی روشنی میں سمجھنا ہوگا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہے تو قرآن پاک کی روشنی میں سمجھنا ہوگا۔ یہ ایسے ربط و تعلق کے حامل ہیں کہ نہ قرآن جدا ہو سکتا ہے نہ حضور جدا ہو سکتے ہیں۔ حضور تو بہت بڑی بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں تم میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک، دوسرے میرے اہل بیت۔ جب تم ان دونوں سے منسوب رہو گے اور ان دونوں کو تھامے رہو گے تو اس وقت تک کوئی قوت،
تم کو دین سے ہٹا نہیں سکتی اور تم کو محروم نہیں کر سکتی۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے حضرت جامی علیہ الرحمٰن نے غالباً کہا آیات قرآن ابرویت تفسیر قرآن گیسویت اے رویت و قرآن ما ایمات ہوئی ایمات ہوئی۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے محبت کامل درجے کی ہو، ایسا نہیں کہ صرف رسماً ہم محبت کا ذکر کریں بلکہ محبت اپنی جان سے زیادہ ہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو آپ بارہا سن چکے ہیں کہ سرکار نے پوچھا کہ تم مجھے کتنا عزیز رکھتے ہو؟ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان کے بعد آپ سب میں زیادہ عزیز ہیں۔ فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا۔ پھر اپنا دست مبارک سرکار نے فاروق اعظم کے سینے پر رکھا جس کی ٹھنڈک آپ نے محسوس کی اور آپ کے قلب پر گویا سرکار نے تصرف فرمایا۔ فوراً پلٹ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ فرمایا کہ اے عمر تمہارا ایمان اب کامل ہو۔ تو یہ شرط ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو حضور کی محبت اپنے قلب میں مضبوطی کے ساتھ بٹھائیے اور صحیح عقیدے پر جم جائیے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہیں صحیح العقیدہ مسلمانوں ہی کے لیے۔ جتنے باطل فرقے ہیں وہ بڑے زور و شور کے ساتھ آتے ہیں اور اپنے نئے نئے تماشے دکھاتے ہیں، لیکن یہ اہل سنت والجماعت کا جو سلسلہ ہے سرکار پاک علیہ السلام سے آج تک بغیر کسی تعطل کے سیدھا اور حق پر چلا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تا قیام قیامت یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ تو ہم کو چاہیے کہ شب قدر کی نعمتیں اور قرآن پاک کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صاحب قرآن سے اپنا ربط و تعلق قوی کر لیں، کیونکہ یہی وہ شخصیت ہے کہ جن کے طفیل میں رب تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا، قرآن عطا فرمایا اور خود اپنی ذات کا عطا پتہ بھی سمجھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائی۔ جو کچھ ملا آپ ہی سے ہمیں ملا اور جو کچھ عطا ہوا آپ ہی کے تصدق میں عطا ہوا۔ تو آج کی اس مبارک شب میں کوشش کیجئے کہ اپنے عقیدوں کو صحیح اور درست کر لیں۔ عبادت ریاضت یہ اپنی جگہ ہے، لیکن جب تک ایمان صحیح نہ ہو اور کبھی ہمارا ایمان پختہ نہ ہو اس وقت تک عبادت ہم کو نفع نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ شرط ایمان ہے، ایمان کے بعد اعمال صالحہ ہیں۔ آج کی اس مبارک شب میں میں آپ تمام بھائیوں سے یہ خواہش اور گزارش کرتا ہوں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام سے اپنے ربط و تعلق کو قوی کیجئے، ان کی محبت کو اپنے قلب میں بٹھائیے اور اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیے اور اس کے بعد عبادت کیجئے۔ جب آپ کا واسطہ لیا جاتا ہے، آپ کا تصدق مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے انتہا کرم فرماتے ہیں۔ ہم تو حضور کے غلام اور امتی ہیں، انبیاء کرام نے بھی آپ کے واسطے اور وسیلے سے دعا کی۔ سینکڑوں واقعات ہیں، آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، بعد کے بھی واقعات ہیں کہ جب آپ نے حضور کا واسطہ دیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے فوراً آپ سے ارشاد فرمایا کہ اے آدم تم نے ایسا وسیلہ ہماری بارگاہ میں پیش کیا ہے کہ اگر اس وسیلے کو پیش کر کے قیامت تک کے پیدا ہونے والے انسانوں کی مغفرت کا سوال کرتے تو ہم ان کی بھی مغفرت کر دیتے۔ میری بخشش تو کیا دنیا کی بخشش کے لیے بس ہے، تمہاری چشم رحمت کا اشارہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انبیاء کرام نے بھی اپنے بعد والوں کو یہ وصیت کی، نصیحت کی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت کی کہ بیٹا جب کبھی تم مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھر جاؤ تو اپنے مولا کو پکارو، لیکن اپنے باپ کے تجربے کو پیش نظر رکھو کہ میری دعائیں محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے قبول ہوئی ہیں، تم بھی ان کا واسطہ اور وسیلہ دے کر دعا کرنا۔ حضرت کامل نے کیا خوب کہا، انبیاء تک نے لیا ہے کام ان کے نام سے، انبیاء تک نے لیا ہے کام ان کے نام سے، کس کے سر احسان نہیں کامل میرے سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کی اس مبارک شب میں جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، ہم کو چاہیے کہ اپنے مولا کو منانے میں اور اس کو راضی کرنے میں لگے رہیں، اس کے محبوب سے اپنے تعلق کو درست کر لیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس مبارک شب کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معروضہ کیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا پڑھوں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔
یہ دعا شب قدر سے متعلق ہے، کثرت سے اس کا ورد کریں، درود پاک کثرت سے پڑھیں، کلمہ طیب پڑھیں، اور اس کے علاوہ ہم اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں، اس پر بھی بہت زیادہ اجر مرتب ہوتا ہے۔ اگر سابقہ کسی کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، قضائے عمری وہ ادا کریں اور اس کی وجہ سے ان کو نفل ادا کرنے کا موقع نہ ملے تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے نفل ادا کرنے کا بھی ان کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ اپنے مولا کی رحمت کو آواز دینے کی اور اس کے در رحمت پر بیٹھ جانے کی رات ہے۔ آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو عطا ہوگا، جو طلب کریں گے وہ ملے گا، لیکن شرط یہی ہے کہ واسطے کو پیش نظر رکھیں، جیسا کہ شکیل نے کہا، کون سی دعا ہے وہ جو اثر نہیں رکھتی؟ کون سی دعا ہے وہ جو اثر نہیں رکھتی؟ ہاں مگر یہ لازم ہے مانگیے قرینے سے۔ قرینہ کیا ہے؟ تو سرکار پاک نے دعا کا طریقہ بتایا کہ تم اپنی دعا سے پہلے اور دعا کے بعد مجھ پر درود پڑھا کرو، کیونکہ جو دعا بغیر درود کے کی جاتی ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، اور مولا تعالیٰ درود کو ہر حال میں قبول فرماتے ہیں۔ ان کی شان کریمی سے یہ بات بعید ہے کہ اول اور آخر کے درود کو تو قبول فرما لیں اور درمیان کی دعا کو چھوڑ دیں، اسی لیے اپنی دعاؤں سے پہلے اور دعاؤں کے بعد درود کا اہتمام کرو، پھر یقین کے ساتھ مانگو۔ ہمارا خالق و مالک ہم کو سب کچھ عطا کر سکتا ہے، اس کے دربار میں، اس کے بارگاہ میں کسی قسم کی کمی نہیں، لیکن شرائط ہیں، ان شرائط کے تحت اس سے آپ طلب کیجئے، آپ کو سب کچھ ملے گا۔ علامہ انور صابری کہتے ہیں، ہے تیرا واسطہ تاثیر دعا کا ضامن، ہے تیرا واسطہ تاثیر دعا کا ضامن، ہاتھ جنبش ہی میں رہتے ہیں کہ بھر جاتے ہیں۔ تو سرکار سے اپنی وابستگی کو قوی تر کیجئے، یہی ایک چیز ہے جو ہمارے کام آنے والی ہے۔ علامہ فصاحت جنگ جلیل نے تو کھول کر کہہ دیا، صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل، صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل، طاعتیں آئی نہ زہد آیا نہ تقویٰ آیا۔ جو کچھ ہے آپ کی محبت کام آنے والی ہے اور آپ کا تعلق ہی کام آنے والا ہے، اس کے بغیر کوئی دوسری چیز کام نہیں آ سکتی۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ کا جو محبت کا اعتبار ہے ہمارے قلب میں بالکل مضبوطی کے ساتھ بیٹھ جائے، اور ایسی ویسی ہواؤں سے ہمارا شجر ایمان ہلنے نہ پائے، بلکہ جتنی مخالفت دیں، اسی لیے اپنی دعاؤں سے پیش کرتے ہیں، اتنا ہمارے ایمان میں پختگی اور نکھار پیدا ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کے 2 جز ہیں، اور دونوں جزوں پر ایمان رکھنا اور دونوں کے ساتھ تعلق رکھنا اور اپنے قلب میں بسائے رکھنا انتہائی ضروری اور اہم ہے۔ پھر سرکار پاک کی بارگاہ تو ایسی ہے کہ یہاں جس کا دل مستر جھک گیا، جبین نیاز جھک گئی، تو سمجھیے کہ وہ بڑے مقدر والا ہے۔ ہمارے برادر مکرم یہاں تشریف فرما ہے، غالباً ان کا ایک شعر ہے، نہ اٹھا جھکا کے سر کو، نہ اٹھا جھکا کے سر کو، کہ یہ سر یہ در درے نبی ہے، اسی نقش پا پہ مٹ جا کہ یہی بات کام کی ہے۔ آگے کہتے ہیں، کوئی لا الہ کہہ کر نہیں بن سکے گا مومن، کوئی لا الہ کہہ کر نہیں بن سکے گا مومن، کہ خدا کے بعد آقا تیرا ذکر لازمی ہے۔ تو ان دونوں نعمتوں سے ہم مالا مال ہوں تو پھر شب قدر کی بھی ہمارے لیے برکتیں ہیں، قرآن پاک کی بھی عظمتیں ہیں، مغفرت ہے، بخشش ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بے انتہا عطائیں ہیں۔ اگر ان سے ہم ٹوٹے، ان سے ہم چھوٹے اور ربط و تعلق میں کوئی کمی ہمارے واقع ہو گئی تو سمجھیے کہ یہ سارے وعدے تو ہیں لیکن ہم استفادہ نہیں کر سکتے۔ شب قدر کے بارے میں ایک اور روایت یہ بھی آئی ہے کہ سرکار پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس کا تعین بھلا دیا گیا، ایسی رات جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ اگر اس کا تعین ہو جاتا تو ہم یقین کے ساتھ ایک ہی شب میں عبادت کر لیتے، تو حضور نے فرمایا کہ اس میں بھی حکمت ہے۔ اگر شب قدر کا تعین ہو جاتا اور کوئی آدمی شومی قسمت سے گناہ کر بیٹھتا تو 1000 مہینوں کے گناہوں کا اس پر وبال پڑتا۔ تو شب قدر کا چھپانا بھی اس امت کے لیے رحمت ہے، اور پھر ان 5 راتوں میں جاگ کر اس کو تلاش کرنے کی جو تاکید فرمائی گئی یہ بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ میں ہمارے بھائیوں سے اور تمام بہنوں سے یہی خواہش اور گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ربط و تعلق کو صحیح کرتے ہوئے رمضان المبارک کے اس اخیر عشرے کی رحمت مغفرتوں کو
اور دوزخ سے چھٹکارے کے پروانے کو حاصل کیجئے، سرکار سے محبت رکھیے، آپ کے ارشادات کے مطابق عمل کیجئے، اپنے ظاہر و باطن کو سنواریے، اور جو مسلک صحیح ہے، مسلک اہل سنت والجماعت، اسی پر قائم رہیے۔ اس سے ہٹ کے جتنے مذاہب ہیں سب باطل ہیں، اور ہر کہنے والا اپنے آپ کو حق پر کہتا ہے، لیکن حق کی دلیل جو دی گئی ہے کلام ربانی میں اور خود سورہ فاتحہ میں ہے کہ مولا تعالیٰ نے اہل ایمان کو دعا کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں تم سورہ فاتحہ پڑھو اور مجھ سے دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم پر چلانے کی دعا پر ہی ختم نہیں کیا گیا، بلکہ اس موقع کیا گیا کہ اے مولا ہم کو صراط مستقیم پر چلا، لیکن ایسے صراط مستقیم پر نہیں جس کو لوگ صراط مستقیم کہتے ہیں، بلکہ اس صراط مستقیم پر چلا جس پر تیرے اہل انعام چلے ہیں اور تیری رضا اور تیرے قرب کو حاصل کیے ہیں۔ انعمت علیہم، یہ کون ہے؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ آپ تاریخ ملت اٹھا کر دیکھیے کہ صرف اہل سنت والجماعت کا وہ مقدس گروہ ہے جن میں صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں اور بڑی بڑی ریاضتیں کرنے والے ہیں۔ انبیاء کا مرتبہ اور مقام تو بہت اونچا ہے، امتوں میں جو صدیقین، شہداء، صالحین ہوتے ہیں اور ہمارے نبی کی امت میں ہے تو خاص طور پر اہل سنت والجماعت میں ہی ہیں۔ دوسرے باطل فرقوں میں، باطل جماعتوں میں نہ ایسے قاسان خدا ہوئے نہ ان کا فیضان جاری ہوا۔ جو خود اللہ کے فیضان اور نبی کے فیضان کے قائل نہ ہو ان کا فیضان بھلا کیسے جاری ہو سکتا؟ تو اہل انعام کے ساتھ وابستہ رہیے، یہ بڑی نعمت ہے۔ صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا یہ ہمارے لیے کارآمد بات ہے، اور قرآن پاک میں کہا گیا ہے، ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تقوی اور پرہیزگاری ہو، عقائد درست ہوں، اعمال صالحہ کی پابندی ہو اور وابستگی ہو اللہ والوں سے، اللہ کے محبوبوں سے، کیونکہ جب ان سے وابستگی ہوتی ہے، ان سے تعلق ہمارا قائم ہو جاتا ہے تو نہ شیطان بھٹکا سکتا ہے، نہ شیطان کے اعلی کار لوگ بھٹکا سکتے ہیں۔ ان سے اگر ہمارا دامن چھوٹ گیا، ہاتھ چھوٹ گیا اور ہمارے ہاتھ سے ان کا دامن چھوٹ گیا تو بہت پریشانی ہے۔ درۃ الناصحین میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کسی مسجد میں عبادت کر رہا تھا اور ایک بزرگ سو رہے تھے، وہاں سے شیطان کا گزر ہوا۔ ایک دوسرے اللہ والے نے اس کو پہچان لیا، کہا کہ اے ملعون یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ وہ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے میں اس کے دل میں وسوسہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ تو پوچھا کہ وسوسہ ڈالتا کیوں نہیں؟ کہا کہ وہ جو سویا ہوا آدمی ہے وہ عارف اور اللہ کا ولی ہے، اس سے ڈر ہو رہا ہے، عبادت کرنے والے سے ڈر نہیں ہو رہا ہے، آرام کرنے والے سے ڈر ہو رہا ہے۔ کہتا ہے کہ اگر میں وسوسہ ڈالوں گا تو وہ اس عالم دین سے، اللہ والے سے مسئلہ پوچھ لے گا اور ہمیشہ کے لیے میرا راستہ بند ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ والوں سے جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں ان کو شیطان بھی نہیں بھٹکاتا اور شیطانی ٹولے بھی نہیں بھٹکاتے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے محبوب نے ہمارے فائدے اور ہماری بہتری کی ساری باتیں بتا دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور تابعین کرام، تبع تابعین، اولیاء ملت، امامین نے ساری باتوں کو وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ ہمارا دین دین روشن ہے، بالکل کامل دین ہے، سچا دین ہے، دین حنیف ہے، اسی کے اوپر قائم رہیے، اسی کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ نثار کرنے کا جذبہ رکھیے، کیونکہ وہ آدمی جو اپنے مسلک کی حفاظت کے لیے اور اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے محنت، کوشش، جستجو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کو قبول فرماتے ہوئے مجاہدین میں اس کا شمار فرماتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے اس عقیر عشرے کی اس اہم ترین رات کا پورا فیضان حاصل کرنے کے لیے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو صحیح کر لیجئے اور اہل بیت کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اولیاء ملت کی محبت سے اپنے قلب کو منور اور معمور رکھیے۔ یہی چیزیں کام آنے والی ہیں اور انہی چیزوں کی وجہ سے ہماری عبادتیں بھی مقبول ہوتی ہیں، اللہ تعالی ہم کو اپنے قرب سے بھی مالا مال فرماتا ہے۔ اور دوسری بات جو خاص طور پر عرض کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی جتنا زیادہ رسول پاک علیہ السلام سے قریب ہوتا جائے گا اور آپ کو اپنے قلب میں بٹھاتا جائے گا وہ اتنا رب تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا جائے گا، کیونکہ حضور کی رضا پر اللہ نے اپنی رضا کو موقوف رکھا، حضور کی محبت پر اپنی محبت کو موقوف رکھا اور حضور کے قرب کو اپنے قرب کی شرط
قرار دیا۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چاہنے والے اور آپ سے محبت رکھنے والے ایسے خوش نصیب ہیں کہ میں آپ کو ان کے ساتھ ہی رکھوں گا اور آپ کی خدمت میں رہنے کی ان کو سعادت اور توفیق میں عطا کروں گا۔ اسی لیے اہل ایمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جنت میں ہم اپنے آقا کے ساتھ ہوں گے، اگرچہ کہ وہ مدارج عالیہ پر ہوں گے، لیکن ہم بحیثیت غلام انہی کے قدموں میں رہیں گے۔ اس بات کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ سرکار سے محبت ہو، چونکہ آپ ہمارے لیے سب کچھ ہیں، اور آپ سے جتنی محبت ہماری قوی ہوگی اتنا اللہ تعالیٰ سے محبت قوی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہوں گے۔ میں رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم کو مالا مال فرما۔ پہلا عشرہ تو گزر چکا، اس کی رحمتیں، دوسرے عشرے کی مغفرتیں، اور اس تیسرے عشرے میں اے مولا آپ کا ارشاد ہے کہ اپنے محبوب کے صدقے میں تمام روزہ داروں کو دوزخ سے چھٹکارا نصیب فرماتے ہیں۔ مولا ہمارا شمار ان خوش نصیبوں میں فرمائیے جو آپ کے محبوب کے صدقے میں جنت حاصل کرنے والے اور دوزخ سے چھٹکارا پانے والے ہیں۔ مولا شب قدر کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم کو پورا حصہ نصیب فرما، اور اس مبارک شب کی عبادتوں اور ریاضتوں کو قبول فرما کر تمام اہل ایمان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو بار قرض سے سبکدوش فرما، جو بے اولاد ہیں ان کی گود اولاد سے بھر دے، جو بے راہ رو ہیں ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دے۔ مولا رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اور سب سے بڑی نعمت اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے ہم سب کو مشرف فرما۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، لیکن اے جنتا طواف کر میرا، کیونکہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔